جی ناظرین السلام علیکم، میں ڈاکٹر غفار خانزادہ اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو سی پی چلڈرن ہے ان پہ بات ہوگی، جو وہ بچے جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں یا ڈیلیوری کے بعد ان کے وہ کرائی نہیں کرتے یا ان کے دماغ میں آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، تو پھر اس طرح کے بچے جو ہے نا اکثر وہ معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے ہم سیریبرل پالسی یا ہم اسے سلو مائل سٹون کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم جو ینگسٹر ہے وہ جو اکنی کے شکار ہیں، جن کے چہرے پہ دانے آ جاتے ہیں اور وہ ان کا پھر کریم وغیرہ لگا کے علاج کرتے ہیں، پھر ان سے مختلف کریم وغیرہ سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں پھر ٹیشو سکار رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ینگسٹر جو ہے نا وہ اکنی کے دانوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس طرح بھی ایک ویڈیو کلپ ہم ساتھ لائیں ایک کلینیکل ریویو سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سی پی چائلڈ کا بھی ہمارے پاس ایک کلپ ہے، پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں۔ تو اس طرح کیجئے گا کہ آپ لوگ ذرا یہ سی پی چائلڈ کو دیکھ کے اور اس کے بعد جو کسی کا اگر بچے میں سلو مائل سٹون ہے یا مثلا بچہ چلتے چلتے گر جاتا ہے یا اس کی آنکھیں سکوینٹ ہیں، آنکھیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ لوگ اس طرح کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 80-90% اس میں رزلٹ آ رہا ہے، کیونکہ ہم کلینیکل ریویو سے ٹرو سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج مشی خان ذرا ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے، تو ٹریفک بلاک ہے، تو انشاءاللہ کچھ دیر میں مشی خان بھی پہنچ جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں ہم آپ لوگوں کے کالز بھی لیں گے۔ تو نمبر ٹی وی پہ چل رہا ہے اور جو ویڈیو ہے وہ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بچہ ہمارے پاس آیا تھا، سی پی بچہ ہے، 2 ماہ پہلے اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ دیا ہے۔ اس کا اسکل سائز بھی تقریباً کم تھا، 18 تھا، ابھی جو اسکل سائز ہم نے لیا ابھی 19 پہ آ گیا ہے۔ تو یہ سی پی بچہ تھا، یہ ہیڈ بھی نہیں ہولڈ کرتا تھا، ابھی ماشاءاللہ یہ ہنستا بھی ہے اور کافی ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح غفار علی ہیلتھ ٹویٹر کو آپ لوگ پرسکرائب کریں، اگر اسی طرح بچے ہیں سی پی کے تو وہ قابل علاج ہیں ہمارے طریقے علاج میں۔ تو اب دیکھیں اس میں کافی جو ہے نا اس نے ذرا اپنے آپ کو اب ہولڈ کر رہا ہے، یہ لے لیجیے۔ تو اسی طرح جو بچے ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، آپ لوگ اس کا 5-6 ماہ سے علاج کریں گے، 5-6 ماہ میں سے بچے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے ابو ہیں، ان سے بات کریں۔ جی بتائیں آپ امپرومنٹ کے بارے میں۔ جی ہم نے سرگودا سے ہم آئے ہیں، ہم 2 ماہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے علاج ہمارا شروع ہوا ہے، اور ہمارے بچے کا نا پیدائش میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے سر نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ابھی یہ کہ سر سنبھالنے میں کافی 2 ماہ کے اندر نا علاج میں ہمیں کافی بہتری آئی ہے، اور جو اس سے پہلے ہم جو نا علاج ہم دوسرا کرواتے رہے ہیں میڈیکل کا، تو اس میں کوئی اس کی خاص اتنی امپرومنٹ نہیں ہوئی۔ تو ہم نے MRI بھی کروائی، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوئی خاص اس میں جو ہے نا فرق نہیں ہمیں محسوس ہوا۔ تو یہ ہے کہ یہ ادھر سے ہمیں پھر کسی نے بتایا ڈاکٹر صاحب کا، تو ہم سرگودا سے اسلام آباد ان کے پاس آئے، اور ہمیں کافی بہتری لگ رہی ہے۔ 2 ماہ کے اندر بیٹے کے چہرے پہ اسمائل، مسکراہٹ اور جنت رونق سی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بس اس کو صحت دے دے۔ تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کلپ، جو کلینیکل ریویو ہے، جو ٹرو سٹوریز ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں وقتاً بوقتاً۔ تو یہ بھی ایک بچہ تھا جو ہمارے پاس سرگودا سے آیا تھا، جو بالکل بھی ہیڈ ہولڈ نہیں کرتا تھا اور بالکل ڈھیلا ڈالا تھا، بالکل اس کو جو ہے نا کوئی پتہ نہیں تھا، اور بالکل مردہ زنی کی کیفیت میں تھا۔ اب اس کے والد صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ اب بچے کے چہرے پہ رونق آ گئی ہے، ماشاءاللہ ہیڈ بھی ہولڈ کر رہا ہے۔ تو 2 ماہ کے علاج کے اندر وہ بچہ جو سی پی تھا
اور جو انہوں نے بہت سارے علاج کیے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن چونکہ میں نے سی پی اس سلو مائل سٹون اور ذہنی طور پر معذور بچوں پہ میں فار دا لاسٹ 20-25 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں. تو ہمارے جتنے بھی بچے میرے پاس وقت پہ آ رہے ہیں، اسی طرح آٹزم کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ بچے جو ہائی پر ہوتے ہیں، جو اکثر بہت ہائی پر ہوتے ہیں، جو بالکل کاٹتے ہیں، اور خاص کر جو گھر میں برتن بھی توڑتے ہیں، اور بالکل ان میں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ جیسے پاگل پن ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں پاگل پن نہیں ہوتا. وہ جو پاگل پن ہے سکیزوفرینیا، وہ ایک الگ نیچر کی بیماری ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو آٹزم کے بچے ہیں یہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اور الحمدللہ 4-5 ماہ کلینیکل ٹرائل ہم دیتے ہیں دوائی سے، اور پھر وہ بچے نارمل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم اب ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم غفار بھائی. جی وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کو سنتی ہوں، لیکن میں نے ابھی آپ کے ساتھ اپنے 2 مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. جی جی بتائیں. ایک تو میرے بچے سید نوید احمد بخاری کو سائنسائٹس کا مسئلہ ہے. جی جی. اور ایک میری بیٹی تھی تو اس کو نا کیلوئڈ کا مسئلہ تھا دونوں ہاتھوں میں. جی جی. پھر ہمارے پشاور میں ڈاکٹر اکرم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے بیٹے سے میں نے علاج بھی کروایا تھا، لیکن میری بیٹی نے ریگولر دوائی نہیں کھائی، اس کو کیلوئڈ ختم نہیں ہوئے. اچھا. اور وہ کیلوئڈ اس کے بڑھ رہے ہیں. اصل میں ہم سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ہم نے اس کو آپریشن کروا لیا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بہت بڑھ گئے اور اس میں خارش سی رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیلائٹ کے حوالے سے بھی اور سائنوسائٹس کے حوالے سے بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آپ کے بچے کو سائنوسائٹس ہے، سائنوسائٹس ایک ایسی بیماری ہے کہ ناک میں یا تو ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، یا ناک میں جو ایڈینائڈز ہیں، ہمارے ناک کے جو عدود ہیں وہ اکثر بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ناک میں بندش ہوتی ہے، اور وہ بندش آگے جا کے وہ اکثر مائیگرین کا کاز بھی ہوتا ہے. اکثر کانوں کی جو ہیئرنگ ہے، امپیئرڈ ہیئرنگ، تو سنائی کو بھی وہ تھوڑا متاثر کرتا ہے. اور سائنوسائٹس کا علاج اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے کلینیکل ریویو میں کچھ کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے سائنوسائٹس کا وقت بھی علاج نہیں کیا. تو دیکھیں جو ہمارا برین کا فلوئڈز جو ہے، پانی اگر وہ ناک میں آئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سی ایس ایف سیریبرو سپائنل فلوئڈ. وہ اگر دماغ سے ناک کی طرف آئے گا تو علاج سے وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ کوئی پرابلم نہیں کرتا اتنا. لیکن اگر ناک کی کنٹینٹس، ناک کا جو وہ نزلہ ہے، وہ اگر دماغ میں چلا جائے گا تو آپ کے دماغ میں انفیکشن ہو جائے گا. تو بہت سارے کیسز ہمارے پاس پچوٹری کینسر کے یا جو پچوٹری گروتھ کے جو برین ٹیومرز کے آئے ہیں، جس کی زیادہ تر کاز جو ہے نا وہ سائنوسائٹس ہی تھی. تو سائنوسائٹس کو معمولی نہ سمجھیے گا، اور اس کا علاج اگرچہ کارٹری سے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس میں ڈی این ایس کے لیے کارٹری بھی کرنی پڑتی ہے، تو پولیپیکٹومی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ اکثر وہ ایڈینائڈز جس کو آپ سرجری کے ذریعے ریموو کرتے ہیں وہ دوبارہ گروو کر جاتے ہیں، اور دوبارہ وہ سائنوسائٹس یعنی ناک کی ابسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو اس کا ہمارے ہیموپیتھی میں مکمل ٹریٹمنٹ ہے. اس پہ میں نے ریسرچ کیا ہے الحمدللہ. وہ پیشنٹ جنہوں نے سائنوسائٹس کے لیے اس کو ریلیز کرنے کے لیے آپریشن کیا ہے، انہوں نے انٹی سے جا کے کئی مرتبہ کارٹرائز کیا ہے، کارٹری بھی کیے، لیکن پھر بھی ان کو وہی پرابلم ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہم بیٹھتے ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، 4 دن میں ہفتے میں بیٹھتا ہوں پیراگون سینٹر G9 مرکز میں. تو آپ لوگ 2 بجے سے رات 9 بجے تک آ سکتے ہیں.
تو دوسرا جو آپ کا بچہ ہے جس کو کیلائڈ ہے، کیلائڈ اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کیلائڈ جو ہے نا یہ اکثر یہاں چیسٹ جو ہے نا اکثر سٹرنم پہ چیسٹ میں یہ گرو کر جاتے ہیں، یا مثلا تھائس پہ گرو کر جاتے ہیں، یا اکثر یہاں شولڈرز پہ، کبھی کبھی یہ پیٹ کے اوپر بھی گرو کرتے ہیں. تو یہ کیلائڈ کبھی کبھی میں کال لے لیتا ہوں، لیکن یہ بات ضروری ہے، یہ انشاءاللہ کال ویٹنگ پہ ہے تو وہ بھی ہم لیں گے. تو یہ کیلائڈ جو ہے نا اس پہ میں بات کرتا ہوں، میں کال لے لوں. ہلو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا یہ گودے کا مسئلہ ہے، 3 سال ہو گئے اس کو آپریشن کیا تھا. جی جی. لیکن وہ درد جو ہے میں جب پیر رکھتا ہوں تو زور نہیں پکڑتا، جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا. مہربانی کر کے سر اس کے بارے میں اگر کچھ. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ ٹی وی دیکھیے گا اور میں بتاتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو دوا بھی بتا دیتا ہوں. تو جو سائنوسائٹس کی پیشنٹ ہے ان کے لیے میں ایک دوا تو ابھی سے تجویز کرتا ہوں جس کا نام ہے سلیشیا. تو سلیشیا آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے جرمنی کی 6 طاقت میں منگوا لیں، اور سائنوسائٹس والے بچے کو فوراً شروع کروائیں، صبح دوپہر شام 4 گولیاں، جو کہ اور بعد میں اس کو پھر اسلام آباد لائیے گا تاکہ میں پوری ہسٹری لے کے چیک کر کے اس کا علاج شروع کروں. اور سائنوسائٹس میں 4-5 ماہ کا علاج ہوتا ہے، پیشنٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو کیلائڈ کا ہے تو کیلائڈ میں اس طرح ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں مثلا اگر کہیں یہ ہو جائے تو اس میں کبھی کبھی انجیکشن لگاتے ہیں، اس سے سرجری کا تو خیر اس کا کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہے. اور جس کیلائڈ میں خارش ہو یا اس سے کوئی اوزنگ مثلا پانی نکل رہا ہو تو وہ ہماری علاج سے فوراً جو ہے نا خارش اور پانی نکلنا، یہ اوزنگ یہ بند ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ ابھی اس کی عمر کم ہے، تو اس ایج میں اگر ہم اس کا علاج کریں گے تو یقیناً یہ کیلائڈ زیادہ بڑھے گا بھی نہیں اور یقیناً یہ دوائی سے ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی بچے کی یا تو فوٹو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں تاکہ ہم اس کا مزید کس قسم کا کیلائڈ سے، کیونکہ کیلائڈ میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہر گروتھ میں مختلف ہے، لیکن یہ کیلائڈ جو ہے نا یہ اکثر بینائن ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی کینسر وغیرہ کا خدشہ نہیں ہوتا. تو پلیز اس کو ذرا کلینک لائیے گا تاکہ ہم فردر اس کی ہسٹری لے کے اس کا علاج شروع کروائیں. اس کو آپ لوگ دیر نہ کروائیے گا. تو ہم بات کر رہے تھے سی پی چلڈرن پہ، تو وہ بچے جو چلتے چلتے گر جاتے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ لوگوں کا بچہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فزیکلی سلو ہے یا وہ چلتے چلتے گر جاتا ہے تو اس گرنے کو آپ لوگ معمولی نہ سمجھیے گا. اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بچے کے مسلز کمزور ہیں یا مثلا 5-6 سال میں بچہ 3 سال کا ہو گیا، پہلے بھاگتا تھا چلتا تھا، ابھی بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ فزیکلی کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بچوں کی DMD. یہ مسلز مایوپیتھی ہوتی ہے. تو کچھ مایوپیتھیز جو مسلز کی کمزوری ہے، کچھ ذرا ایگریسیو ہوتی ہے جو زیادہ بہت جلدی جو ہے نا بچے کے پٹھوں کو اور مسلز کو وہ بالکل خراب کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، جسے ہم مسکولر ڈسٹرافی کہتے ہیں. تو یہ بچے اکثر یہ بیماری یا تو خاندان میں چلی آ رہی ہوتی ہے یا بچے کو مثلاً پیدا ہوتے ہی جائنڈس ہو گیا، اس کا بلیروبن بڑھ گیا، ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اس نے جا کے ہمارے دماغ کو، بچے کے دماغ کو ہٹ کیا اور وہاں سے جو ہے نا بچے کا دماغ جو ہے نا جو وہ حصہ جو ہمارے جسم، بچے کے جسم کے کوآرڈینیشن، مسلز، مومنٹ، ٹچ اینڈ ٹونز کو
کنٹرول کرتا ہے، تو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے جس سے بچہ مینٹلی اور فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچے جن کے پٹھے کمزور ہیں تو ایسا نہ سمجھیے گا کہ چلو پٹھے کمزور ہے، بچہ چلتا نہیں ہے، چلو ہم اسٹریچر یوز کرے گا یا مثلا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پٹھوں کی بیماری ہے یہ صرف ہمارے ظاہری پٹھے نہیں ہیں، جو اندرونی ہم جو غذا کھاتے ہیں، ہمارے جو جا مسلز ہیں وہ بھی پٹھوں سے جو ہے نا چلتے ہیں، ہمارا جو غذا کی نالی ہے وہ بھی مسلز اس میں انوالو ہے۔ تو ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام فیاض ہے اور عمر میری 68 سال ہے۔ 18 سال ہے؟ 68 سال، 68۔ 68 سال، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا 180 اور 200 تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ جی جی، اچھا 180 ٹھیک۔ تک چلا جاتا ہے، اور میرے کان اور آنکھیں میں جلن ہوتی ہے بہت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ ٹی وی دیکھیں جن لوگوں کا جس طرح اس بھائی نے کہا 68 ان کی ایج ہے اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اگر صحیح علاج ہو، اس میں آپ لپڈس پروفائلز جو چربی والا ٹیسٹ ہے وہ آپ صبح نہار پیٹ کریں، اور ساتھ میں آپ گردوں کا ٹیسٹ جسے ہم RFTs کہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گردوں کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، جس میں معمولی مقدار میں آپ کا کریٹینین یا یوریا بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کا یوریا کریٹینین کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر کسی بھی بلڈ پریشر کی دوا سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو آپ پلیز RFTs رینل فنکشن ٹیسٹ، اور ساتھ میں آپ لپڈس پروفائل وہ چربی والا ٹیسٹ صبح نہار پیٹ آپ جائیں اور وہ آپ کر کے اور پھر وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کریں۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، میں آئی تھی آپ کے پاس کلینک پہ، دوائی لی تھی، کافی آرام ہے مجھے۔ شکر ہے۔ آپ کو کیا بیماری تھی؟ مجھے ہیپیٹائٹس کا بتایا تھا نے، اور وہ گردے کا، ہاں اور ٹھیک ہے۔ انفیکشن تھا۔ ابھی طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی جی کافی بہتر ہے ہاں جی۔ ٹھیک ہے، بس آپ دوائی جاری رکھیں اور دوائی وقت پہ لیں، اور کوشش کیا کریں جو بھی پرہیز آپ کو بتایا گیا ہے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی، وہ تصویریں بھی میری چھوٹی بیٹی نے بنائی تھی، وہ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کروں؟ جی جی بالکل، وہ آپ واٹس ایپ کریں جی۔ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کال بہت کے لیے شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ بلڈ پریشر پہ، تو بلڈ پریشر دیکھیں، بلڈ پریشر اتنا زیادہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر اگر اتنا زیادہ ہوگا تو وہ بھی آپ کے دل کے لیے اور آپ کے دل کی جو رگیں ہیں جسے ہم کارونری آرٹریز کہتے ہیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے آپ کا جو پری لوڈ ہے، جو ریورس پریشر ہے، وہ جو پیریپرل پریشر ہے، دباؤ ہے خون کا، وہ ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ کے لیفٹ وینٹریکل کو متاثر کرے گا، اور اس سے آپ کا ہارٹ کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے وہ فیل بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہارٹ کے ویلوز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بلڈ پریشر کو اتنا ہائی نہ رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں نے 2 باتیں پوچھنی ہیں آپ سے۔ جی جی۔ ایک بات یہ ہے کہ مجھے 60 سال میری عمر ہے۔ جی جی۔ مجھے شوگر بھی ہے اور میں جم جاتا ہوں۔ جی جی۔ ہلکی ایکسرسائز کروں یا زیادہ کروں؟ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے، جی جی، دوسری بات ذرا سن لیں جی، کہ میں کسٹرول انسان کے اندر ہو تو گوشت چھوٹا کھا سکتا ہے؟ 2 باتیں بتانی ہے۔
جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. مہربانی، یہ بالکل آپ چھوٹا گوشت تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹا گوشت جو ہے نا بکرے کے گردن کا گوشت آپ کھائیں، کیونکہ اس میں چربی لیول جو لیپڈز لیول ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. تو بکرے کے گردن کا گوشت آپ بالکل انجوائے کریں، اور اگر زیتون تیل ہے تو اس میں پھر آپ پکا سکتے ہیں، یا اس کو آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں، سادہ ہانڈی بھی پکا سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام، ماشاءاللہ. چلو ہماری مشی خان بھی آ گئی ہے، شکر ہے. آج ڈاکٹر صاحب میرے اندازے میں میری زندگی کا ڈرائیونگ جب سے کر رہی ہوں نا، بالکل سب سے زیادہ مشکل دن تھا کہ میں جہاں جا رہی تھی وہاں پہ ٹریفک تھی. بالکل، میں بھی جب آ رہا تھا نا تو دونوں طرف سے ٹریفک بلاک تھا، تو میں نے پھر ڈرائیور کو کہا ہے کہ یار اس دوسرے راستے سے نکلو. تو آپ میں بھی اسلام آباد سے آ رہے ہیں نا، میں ادھر سے بھی بلاک تھا، اور میں راول پنڈی سے، آپ سوچے میں جس طریقے سے آج پہنچی. السلام علیکم جتنے ناظرین ہیں ان کو میرا خاص سلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آئی ایم سوری آج بہت زیادہ بہت ہی گندی ٹریفک. میں نے بتا دیا تھا کہ ہماری مشی خان ٹریفک میں وہ سٹک ہو گئی ہے، تو اچھا میں اپنی طرف سے جس طرح میں نے اس ٹریفک میں سے موڑی، اب دیکھیں بلاک ہو جائے ٹریفک تو اس پہ سے موڑنا کتنا مشکل ہے. بالکل جی بہت مشکل ہے. اور آج مجھے اتنا غصہ تھا کہ مطلب آج تو بالکل آپ کو جو ہے نا، آپ کو تو بالکل وہ پرائز دینا چاہیے کہ آپ نے اتنے رش سے آپ پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے یہ جگہ جو ہے نا بالکل سن ہو گئی ہے. آئی ہوپ ناظرین آپ لوگ، میں اپنی طرف سے آج بڑا پلان کر کے آئی تھی کہ کپڑے اور پھر میوزک ہوگا، کہتے ہیں سارا پلاننگ. نہیں ماشاء اللہ آج تو آپ وہ بالکل بھی میں آج نا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کالج کی لڑکی کہاں سے آ گئی ہے، بالکل حیران ہو گیا. تو ماشاءاللہ واقعی آج آپ کی بڑی تیاری تھی. تھینک یو. میں کہنا چاہوں گی فائزہ سیلون جو ہے انہوں نے کل مجھے میک اوور دیا تھا، بالوں کا کلر اینڈ لمبے بھی کافی ہو گئے ہیں زبردست ہو گئے، اور نیلز کا بھی بہت شکریہ، ایکریلک نیلز کا. سو فائزہ تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھی مائی بیوٹیشین ہے، اور بڑی آئی بھی تھی ایک دفعہ اس پہ شو پہ. سو کتنے سب لوگوں کو ونس اگین السلام علیکم اینڈ ویلکم. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا شروع کیا، اور میری امی بڑی پریشان ہے. السلام علیکم ماما، کیا حال ہیں آپ کے؟ دار بھائی جناب کو بھی خاص سلام. چلو امی بھی ریلیکس ہو گئی ہے ماشاءاللہ، آپ پہنچ گئی. کہہ رہی بھائی کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، کچھ پتہ لگا آپ کو؟ بس بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلاک ہوئی ہر جگہ سے، لیکن یہ کہ جو ہوا ہے نا وہ ہم بتا نہیں سکتے. بالکل. اور آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اب مجھے خیال آیا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں ٹریفک اور گاڑیاں کتنی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے جی. ہر گھر میں 3 4 گاڑیاں کھڑی ہے. یقین کریں میں کہتا ہوں کہ لوگ اتنی گاڑیوں کو کرتے کیا ہیں، کرتے کیا، شو مارتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سائیکل سے جو ہے نا کام لیں اور سائیکل چلائیں. کیا خیال ہے کہ اپنے حدود میں اسلام آباد اور پنڈی کے حدود میں اگر بندہ رہتا ہے تو گاڑی پرماننٹ کھڑی کر کے آؤٹ ڈور جائے تو پھر گاڑی لے جائے. لیکن اس میں تو بندہ سائیکلنگ کا ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، آپ کا فیول بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، اور لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا. تو ہمارے ہاں تو سائیکل کے لیے ٹریک ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں، اور ناظرین آپ کو آج کا سوال بھی تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا جو میں نے نہیں بتایا، میں تو بس ڈائریکٹ اس پہ 809451 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مشی خان، کیسی ہیں آپ؟ شہناز جی فرام کراچی، کیسی ہیں آپ شہناز جی؟ ٹھیک ہوں، بہت اچھی ہوں. آپ سنائیے، بہت دیر ہو گئی آج آپ کو. جی بس میں شکر ہے پہنچ گئی، بس یہ مجھے ہے کہ پہنچ گئی. اللہ کا شکر ہے، اچھی لگ رہی ہیں آج آپ. تھینک یو بہت شکریہ. اور میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو سلام کہ ان سے مجھے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں. جیسے کھانا کھانے سے پہلے نا ذرا سا میں نے کچھ باسی چیز کھا لی تھی تو میرا ایسا لگتا ہے جیسے معدے پہ بھاری پن ہو رہا ہے. جی اور میرا پتے کا بھی آپریشن ہوا ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں میرے آپریشن کو. تو لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہیں کوئی ایسی دوا دیجیے، طاقت کی کمزوری بھی ہو رہی ہے ہاتھ پیروں میں
اور شوگر بھی ہے مجھے. چلو میں آپ کو اچھی سی دوا بتا دیتا ہوں جو آپ کے شوگر کے ساتھ ساتھ شوگر کی کمزوریاں بھی دور کریں. تھینک یو, بہت شکریہ تھینک یو. ڈاکٹر شہناز جی کے کال سے پہلے ایک آپ سے جی بالکل آپ نے وہ بتائی تھی نا وہ جو چھوٹی چھوٹی گولیاں کیلکیریا پاس. کیلکیریا فاس. بالکل وہ بڑی زبردست دوا ہے. وہ میرے نارمل ہو گیا 4 میں صبح. ہاں وہ اتنی اچھی دوا ہے نا, ایک تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس لوگ جاتے ہیں نا تو صرف وٹامن ڈی پکڑا کے آ جاتے ہیں. جی تو اب دیکھو نا انہوں نے فی لی چکی ہوتی ہے, لیکن اب تو وہ کچھ نہ کچھ تو کمپنی کا بھی بیچیں گے نا. بالکل بالکل بالکل. تو وہ اب they don't know the ABC of وٹامن ڈی کہ یہ کتنا جو ہے نا ضروری ہے, پیشنٹ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جو سنتھیٹک وٹامن ڈی ہے, رائٹ رائٹ رائٹ, جو ہم نیچرل وٹامن ڈی لیتے ہیں, دیکھیے اس پہ ہماری آنتوں میں چک لگا ہوا ہے. جتنی باڈی کو ضرورت ہوگی اتنا وٹامن ڈی جائے گا, زیادہ بھی اچھا نہیں ہے. اب مثلا مشی خان ڈاکٹر سب کو پتا ہے, لیکن باوجود اس کے لوگوں کو دڑا دڑ وٹامنز دے رہے ہیں, ایون امریکہ میں بھی دے رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدا را یہ وٹامنز کی پیشن ختم کرو, وٹامنز نہیں لو, نیچرل خوراک کھائیں. کیونکہ ان وٹامنز کی دیکھیں نا, ہم آئیڈین لیتے ہیں, اب آئیڈین جسم میں جائے گی تو آئیڈین سے جسم اتنا, چونکہ وہ نیچرل سالٹ ہے, تو جسم اس سے اتنا آئیڈین لے گا جتنا جسم کو ضرورت ہے ہوگا. جتنا جسم نے تائروکسین یا T3 T4 بنانا ہوتا ہے. اب اگر ہم سالٹ لیتے ہیں تو اس سالٹ کے ساتھ, چونکہ وہ نیچرل سالٹ ہے, اس کو ابزارب کرنے کے لیے, تائروکسین بنانے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوسرا انزائم جسے ہم کہتے ہیں ٹائروسین. ٹائروسین جو ہے نا اس سے مل کے وہ اس کو کیری کرے گا, اور پھر وہاں پہ جو کیمیکل ابزارپشن ہوگا, جو ریئیکشن ہوگا, تو اس آئیڈین کا, یہ بڑی اہم بات ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس آئیڈین کا جو جسم ہے وہ 20% یوٹیلائز کرے گا. اب جسم جو ہے نا, چونکہ وہ نیچرل فارم میں ہے, جسم کو پتا ہے کہ یہ آئیڈین ہے, تو وہ نیچرل فارم میں اس کو 20% یوز کرے گا, 80% یورین میں خارج کر دے گا. ٹھیک ہے, گردوں کے ذریعے یورین میں خارج ہو جائے. لیکن مشی خان اگر ہم سنتھیٹک وٹامن ڈی کھاتے ہیں, ہم سنتھیٹک کیلشیم کھاتے ہیں, یعنی وہ وٹامن ڈی یا وہ جو ہمیں بازار سے ڈاکٹر لکھ کے ہم کھاتے ہیں کہ جی یہ تو وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی. اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو بھی گئی ہے تو آپ نیچرلی کھائیں, اور وہ آپ کے جسم میں اوور لوڈ نہیں ہوگا. کیونکہ وٹامن ڈی اگر ہم زیادہ کھائیں گے, کیلشیم زیادہ کھائیں گے, تو ہمارا جو ابھی ایک عورت نے کال کی ہے, اس کی گال بلیڈر اتری ہوئی ہے, تو ہمارے گال بلیڈر میں جا کے سٹون بنیں گے, ہمارے گردے میں سٹون بنیں گے. ایون اس سے ایک بیماری ہو جائے گی جس سے ہم ڈی وٹامنوسس یا سی وٹامنوسس کہتے ہیں. اوکے, تو بیسیکلی وٹامن سی اور ڈی تو جو وٹامنز ہیں نا, یہ بات سننے کی قابل ہے. سائنس جو ابھی ریسرچ کر رہی ہے, جو ہم نیچرل وٹامنز کھاتے ہیں تو ہمارے جو آنتے ہیں اس میں چیک ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں کہ جی جسم کو اتنی ضرورت ہے, اتنی جائے گی, باقی جو ہے نا, باقی وہ فیسز میں خارج ہو جائے گی, جو فیکل ہے اس میں خارج ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ وٹامن ڈی اوور ڈوزنگ کرنا, اور یہ عادت بہت خراب ہے. اگر آپ کا وٹامن ڈی یا کیلشیم لیول کم آ رہا ہے تو آپ نیچرل سورسز سے لے لیں. قدرتی خوراک میں جو وٹامن ڈی رچ خوراک ہے وہ آپ لے لیں. آپ کی جسم کی ضرورت جب پوری ہو جائے گی آپ ٹیسٹ کر لیں, پھر آپ نارمل ڈائٹ پہ آ جائیں.
ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ بتانا چاہیے پیشنٹ کو. اور یہ جو رواج پڑا ہے نا, جو دڑا دڑ لوگ وٹامنس, اور وٹامنس کی اب باقاعدہ دکانیں کھل گئی ہیں. جی میں نے دیکھا ہے لوگ, خدا را اس چیز سے بچیے. یہ بھی سیلف میڈیکیشن ہے, وٹامن لے کے کا کے, یہ بہت خطرناک ہے. تو اس سے آپ لوگوں کا پیچوٹری گلینڈ متاثر ہو سکتا ہے, آپ کے گروتھ ہارمونز متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ کی اگر کمی ہے تو آپ نیچرل سورسز سے کھائیں, تاکہ جتنے باڈی کی ضرورت ہوگی. سنتھیٹک نہ کھائیں, کیونکہ اس پہ جب وہ آپ کھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ایز اٹ از آپ کے جسم میں, کیونکہ اس میں آنتوں میں جو ڈیوائس لگے ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ تو سنتھیٹک چیزیں آ گئی جی, اس کے لیے آنتوں کو پروسیس نہیں کرنا پڑتا, تو وہ ڈائریکٹ ابزارب ہوتی ہے, تو اس سے آپ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے شہناز جی کا آنسر دینا ہے. میں ناظرین آج کی جو ریسیپی تھی وہ 5 منٹ کی ہے, وہ آلو کی بھجیا تھی, میں اوپر رکھ دیتی ہوں. تو شہناز کو ہم نے, ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ. ناظرین آپ نے صرف لے لیں جی, لے لیں 3 سے 4 آپ نے آلو کاٹنے ہیں نارمل سائز کے, اسی طرح 2 سے 3 ٹماٹر کاٹنے ہیں, لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون, کلونجی آدھا ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون زیرہ ثابت, 1 کپ کے برابر املی جو ہے املی کا پلپ یعنی گودا, حسب ذائقہ نمک, 1 پیاز اور 2 سے 3 مرچیں اور ہری مرچوں سے ہری دھنیا سے ہم اس کو وہ کریں گے سوتے ہو, مطلب گارنش کریں گے. 1 کپ جو ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں تیل, اور اس میں تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو پیاز کو, اس کے بعد آلو اور سب چیزیں اکٹھی ڈال کے ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے. یہ بھجیا آپ نے نہیں ٹرائی کی تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی. ڈاکٹر صاحب اب آپ بتا دیں. جو مشی خان, جو میں نے آپ کو دوا بتائی ہے کلکیریا پوس, جی یہ جو ہے نا یہ نیچرل آپ کے وٹامن ڈی اور کیلشیم لیول کو نارمل رکھے گی. کلکیریا پوس جو ہے نا یہ نیچرل سورس ہے کیلشیم کا اور وٹامن ڈی کی کمی کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ بے شک کلکیریا پوس لے لیں. اور دیکھیں مشی خان, آپ نے جو لی ہے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی تو 5-6 دن ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ وہ جو آپ کا گھٹنے میں درد تھا وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب وہ میں گری تھی زور سے بہت, تو اس وہ میں نا سیمنٹ پہ گری ہوں نا تو ادھر میرے گھٹنے میں لگی. ہاں وہ تو آپ نے آرمی کا لے لی تھی نا. جی جی لے لی تھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب شہناز جی کا جواب دے دیں. وہ کلکیریا پوس آپ لے لیں شہناز جی, اور وہ 6 میں جرمنی کی لے لیں, 1-2 شیشی کا ہے, انشاءاللہ آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی. دوسرے بھائی نے جو کال کیا تھا اس نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو ان کی شوگر کے حوالے سے میں ان کو بات بتا دوں, تو ایک تو وہ بکرے کا گردن کا گوشت کھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شوگر کی دوا ہے وہ آپ ریگولر لیں. جس دوائی کے ساتھ آپ کا شوگر کنٹرول ہے تو پلیز اس میں امینڈمنٹ نہ کیجئے گا, اس کو کم یا زیادہ بھی نہ کیجئے گا. اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ آپ جو ہے نا ڈوز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی شوگر کی دوا, اور آپ گوشت جو ہے نا بکرے کے گردن کا گوشت بالکل آپ کھا سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس کال آئی تھی جو ان کو تھا ہیپاٹائٹس, اور وہ ماشاءاللہ دوائی لے رہی ہیں, ٹھیک ہیں. آپ اپنی دوائی جاری رکھیں, جیسے دوائی ختم ہوگی انشاءاللہ آپ کلینک میں وزٹ کریں. اور ساتھ میں آپ لیور فنکشن ٹیسٹ, جو لیور کا جو ٹیسٹ ہے LFTs, وہ بھی آپ ساتھ میں کریں. تو انشاءاللہ جیسے دوائی ختم ہوگی آپ کلینک میں آئیں گی تو ہم نیکسٹ پریسکرپشن کے لیے پھر آپ کی نئی وہ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں, بتائیں. بالکل تھینک یو. 1 ٹی اسپون, بالکل 1 ٹی اسپون زبردست. نازی یلو مگز میں چائے بنتا ماشاءاللہ, یہ تو بالکل یلو وہ ہے. نہیں بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر لے لوں. زبردست, لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اظہار بات کرو منگورا سوات سے. جی اظہار صاحب. اظہار صاحب نیو یارک سے؟ نہیں, منگورا سوات سے. منگورا سوات سے. سوری, منگورا سوات سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی خیریت ہے, شکر الحمدللہ. آپ تو ٹھیک ہے؟ ویسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اظہار صاحب؟ خیریت ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیں جی.
ڈاکٹر صاحب میں نے جون 2013 میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے. جی جی. تو مجھے شوگر شروع میڈیسن کی وجہ سے. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 42 سال ہے اس وقت. اچھا، اور آپ نے ٹرانسپلانٹ کی ہے؟ جی بتائیں. جی جی. ٹرانسپلانٹ کیا اظہار صاحب؟ بولتے جائیں اظہار صاحب. ہائے ہائے ڈاکٹر صاحب. اظہار صاحب نے رینل ٹرانسپلانٹ کی ہے، لیکن انہوں نے فردر بات نہیں بتائی کہ ان کے رینل ٹرانسپلانٹ کے بعد ان کو کیا پرابلم ہے. اس کے رینل ٹرانسپلانٹ کے ساتھ وہ جو ڈرگ دیتے ہیں اسٹیرائڈ وغیرہ، وہ آپ ریگولر لیں. وہ دوا جو ہے نا آپ سکپ نہ کریں. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو میں اتوار کو آتا ہوں منگورا. تھینک یو. میں اتوار کو منگورا آتا ہوں، وہاں پہ کانجو ٹاؤن میں بیٹھتا ہوں. تو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ پھر آپ کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. تو آپ نے چائے کا کپ پہلے رکھا ہے. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ چائے تو بڑی اچھی بنی ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں چائے ایکسپرٹ ہوں اور پھر اس لیے مجھے اور میں چائے بڑی شوق سے، میں صبح نماز سے آتا ہوں نا تو فجر کی تو میں پہلے جو ہے نا چائے لیتا ہوں. چائے زبردست ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ چائے میں بھی آپ کافی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب پی ایس ایل شروع ہونے ہے، آج دیکھے گا گرو میرا. آپ نے گانا سنا ہے نا؟ جی جی. بس آپ اس میں پھر ہم لوگ ایک سٹیپ کیا کریں گے ٹھیک ہے پی ایس ایل والے شوز میں. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے ناظرین. اور پیاز جو ہے وہ گلابی ہو گئی ہے. گلابی میں ہم نے مسالے ڈالنے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم شفا. کیسے ہیں آپ؟ کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ اگلے دن میں نے آپ کو ایک بات کی تھی لیکن میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ندیم صاحب کیسے ہیں گجرات سے؟ بتائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے آج. آپ سے بات کرنی ہے. آپ آج 20 سال کی لگ رہی ہیں. اچھا تھینک یو. آج تو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آپ کی 20 سال عمر ہے. چلیں جی بہت شکریہ. خوبصورت لگ رہی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اوکے تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو. ڈاکٹر صاحب sometimes I get really jokes about یقین. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ آج انگلش میں بات کریں پلیز. ہاں ٹھیک ہے. Sometimes I really get very frustrated with the thought process of people. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتا رہے تھے وہ بتائیں. بہت شکریہ ندیم صاحب. آپ کی آنکھ کو آج چشمہ لگا ہے ماشاءاللہ. آج یہ نہیں یقین کریں. ڈاکٹر صاحب بالوں کا کلر چینج کیا. ظاہر ہے چینج جو ہے آج آپ آئی ہیں نا. میں تو آج ہوسٹنگ بھی کر رہا تھا تو وہ یقین کریں میں نے خود یہ کالج کی لڑکی کہاں سے آ گئی ہے. شہر کی لڑکی. آج آپ جو ہے نا آپ اس طرح کے ڈریسز پہنا. ڈاکٹر صاحب میں اب دیکھیں ایک طرح کا ڈریس تو پھر یونیفارم ہوگا. ہر طرح میں مجھے کیمیلین نہیں ہوتا جو گرگٹ ہوتا. آپ ہر ڈریس کے ساتھ آپ جو ہے نا میں اپنی لائف میں نا چینجز خود لاتی ہوں. ہاں بالکل لانی چاہیے. جی میں نے یہ پیاز جو ہے تھوڑا سا گلابی سے تھوڑا سا براؤن ہوا ہے تو میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا. زیرے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آلوز ڈال دیے. یہ پانی کے ساتھ ڈال دیے آلو. تو آج ہم ایک ویڈیو بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ویڈیو. اور ڈاکٹر صاحب کال لینے سے پہلے 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, ٹھیک ہے, 1 ٹی اسپون یہ ہلدی پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون یہ کلونجی, حسب ذائقہ نمک جو کہ 1 ٹی اسپون کے قریب ہے, اور یہ پلپ ہم ڈال دیں گے اس کا املی کا آدھا کپ, 3 سے 4 ٹیبل اسپون, اور ہری مرچیں کوکنگ کے دوران ہی ڈال دیں گے, اور اس کو اپنے ڈھکن بند کر دینا ہے. ایک لیمو بھی نچوڑنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سپر ہٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ وہی اظہار علی بات کرو منگورا سوا سے. جی آپ کی بات ادھوری اظہار صاحب رہ گئی تھی, آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا تھا, آپ بتا دیا آپ کو, تو 4 سال کے بعد مجھے شوگر شروع ہو گئی ہے, ابھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب انسولین بھی لگا رہا ہوں, میڈیسن بھی ساتھ لے رہا ہوں.
اور وزن بھی بڑھ رہا ہے دن بدن. اور اظہار جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے 4 سال ہو گئے ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ کو تو سر 7 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. شوگر شروع ہو گئی ہے. تو آپ کے فیملی دیکھیں آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں نا؟ جی بالکل لے رہا ہوں. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا شوگر ریس کر جاتا ہے, وہ نارمل ہے, آپ اس کو کنٹرول کریں. جی تو ڈاکٹر صاحب انسولین بھی لگوا رہا ہوں اور میڈیسن بھی لے رہا ہوں, لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے. کبھی بہت کم ہو جاتی ہے, کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ جو ڈرگ لینی پڑتی ہے نا, میری بات غور سے اظہار صاحب آپ سنیں, جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ جو ڈرگ آپ لیتے ہیں, وہ ڈرگ جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس سے شوگر آپ کا بڑھ سکتا ہے. وہ آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں جو انسولین اور پیپٹائڈز پیدا کرتے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ انسولین بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ پھر ہمارے کلینک میں آ جائیں, ہم دیکھتے ہیں, پھر اس میں ہم آپ کو کچھ میڈیسن ایڈ کریں گے جو نیچرل فارم میں ہوں گے. اس سے انشاءاللہ آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہوگا. آپ گھبرائیے نہیں, اور انسولین اپنا باقاعدگی سے لیں, اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں, اور ڈرگ اپنا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اوکے تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گھبرانا نہیں ہے؟ جی یہ اچھا نہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں اصل میں نہیں گھبرانا نہیں, وہ آپ سمجھے نہیں, وہ کسی نے کہا تھا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل تھینک یو. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ انسولین بھی لے رہا ہے, ٹریٹمنٹ بھی لے رہے, تو یہ بیچارہ کہ شوگر کنٹرول کی نہیں ہو رہا, تو وہ اس کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ میڈیسن دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر کی کلپ بھی ہے. وہ ایکنی کے حوالے سے. کس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ ایکنی کے حوالے سے. ایکنی کے حوالے سے ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کی, وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں. کفایت خان یہ ہمارے پاس آئے, ان کو ایکنی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا اتنے ایکنی بہت زیادہ بڑھا دی ہے. اب ہمارا خیال ہے کہ ہم لوگوں کا خیال ہے, کھڑے ہو جائیں بیٹا ذرا. اب دیکھو اس کے کمر پہ بھی کافی ایکنی ہیں, یہ دیکھیں, یہ اس کی کمر کہاں ہے جی, یہ دیکھیں بہت زیادہ ایکنی ہو گئی ہیں. بیٹھیں. تو اس طرح ایکنی جو ہے نا, بیٹھو, اس پہ کچھ لگانے سے یا کریم وغیرہ لگانے سے یہ ایکنی ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا ہم پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ینگسٹر میں یہ اینڈروجن کی وجہ سے یہ ایکنی ہو جاتی ہے. تو ایسے بچے اگر ہمارے پاس آتے ہیں ہومیوپیتھک طریقے علاج میں, تو اس پہ میں نے ریسرچ کیا ہے, 2-4 ماہ میں علاج سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی اتنا پے بھی نہیں کرنا پڑتا. معمولی دوائی سے اور کم پیسے خرچ ہونے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ وقت پہ آئے. اب دیکھو انہوں نے ایکنی بہت خراب کر دی ہے, اس کو اب ہم کہتے ہیں سسٹک انفیکٹڈ سسٹک ایکنی. تو انشاءاللہ ابھی یہ 2-4 کورسز سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح اگر ایکنی خراب ہوئے ہوں اور زیادہ ینگسٹر لڑکیاں یا لڑکے اس سے متاثر ہوں, تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب زبردست. یہ ایکنی کے حوالے سے تھا. ناظرین ہم سوری, یہ آلو کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا تھا. اب یہ اس طرح ہے, اب آپ نے 2 سے 3 ٹماٹر لے کے اس میں آپ نے باریک چاپ کر کے گول کاٹ لیں یا اس طرح کاٹ لیں, یا آپ نے لے کے اس کے اندر اس طرح شامل کر دینا. اور اس میں ہم اس ساس پین میں نے گرم پانی جو ہے یہ آف کر دیتی ہوں. اس میں ہم نے تھوڑا سا 1 کپ کے برابر, تاکہ آلو اس میں ڈوب جائیں. اس کے بعد جو اس کی گریوی بنے گی, آپ اس کو چپاتی کے ساتھ اور ایون چاولوں کے ساتھ کھائیں گے. یہ آپ کو بہت ہی ہوٹل ٹائپ کی, وہ نہیں ہوتی جو سائیڈ والے ہوٹل ہوتے ہیں ترکاری والی. کون سا ڈش آج بن رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آلو کی بھجیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آلو کی, وہ زبردست ڈاکٹر صاحب. اچھا, Are you back from the States? زبردست.
Back from the States. well done. یہ زبردست ڈش ہے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب آلو کے فوائد بتا دیں لوگوں کو لگتا ہے. آلو ایک ایسا ویجیٹیبل ہے نا جس کی میں اگر بتاؤں نا کہ اس سے آپ گاڑی کو بھی چلا سکتے ہیں, کیونکہ آلو is very very rich in calories. اچھا اس میں اتنی زیادہ کیلوریز ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب موٹاپا, مطلب لوگ کہیں گے شوگر کے اور موٹاپے کے پیشنٹ کو ہم آلو بند کراتے ہیں. پہلے ہم آلو اور چاول کا کہتے ہیں کہ یار یہ آلو اور چاول تو خوراک سے نکال دو اگر ویٹ ریڈیوس کرنا ہے تو. تو یہ یقیناً یہ آلو جو ہے نا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, اور خاص کر بچوں کو جو سالن گھر میں پکاتے ہیں گوشت وغیرہ میں آلو ڈالیں, اور وہ نمکین والا آلو ڈالیں. اور بچوں کو اگر ایسے سالن دیں گے نا آلو اور شوربہ اور گوشت والی جس میں آلو کی بھی مکسنگ ہو, تو یقین کریں ایسے بچے کبھی بھی خون کی کمی کے شکار نہیں ہوتے. اچھا آلو میش کر کے بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل. آلو میں ویری ریچ ان کاربوہائیڈریٹس, اس میں منرلز بھی بہت زیادہ ہیں, اور یقین کریں. اور ہم لوگوں نے تو بالکل بچوں کو ہم نے وقت سے بوڑھا جو ہے نا وہ اس لیے بچے وقت سے بوڑھا ہو رہے ہیں. دیکھو آج کل کی جوانی بھی زیادہ دیر نہیں ہوتی, تو اس میں یہی کردار ہے کہ پہلے جو مائیں ہوتی تھی وہ بچوں کو اس طرح کی نیچرل خوراک کھلاتی تھی. روزانہ گھر میں آلو والی شوربہ ہوتی تھی, آلو شوربہ بنتے تھے, آلو انڈے بنتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب آلو کی سب سے اچھی چیز ہے ورسٹائل سبزی ہے, اس کو آپ نے ابالا میش کیا تھوڑا سا بٹر ڈالا وہ دے دیا بچے کو, اور کسی بھی اس میں چکن میں شامل کرو, قیمے کے ساتھ پکا لو, سبزی کے ساتھ. اور بڑا یہ میں خود یقین کرے میری وائف جو ہے نا وہ ناصرہ بڑی زبردست آلو کی ڈش بناتی ہے. تو رات کو جب وہ ڈش بناتی ہے نا تو یقین کریں میں اسے کہتا ہوں نا وہ اتنا ڈیلیشیس ہوتا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آلو والا سالن جو ہے نا یہ صبح ناشتے کے لیے بھی رکھ دو. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا آلو کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ جو آلو کے ساتھ صبح ناشتہ آلو کے سالن کے ساتھ اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یقین کریں وہ ناصرہ جو میری وائف ہے نا وہ بڑا زبردست ڈش بناتی ہے آلو کا. اچھا جب وہ اچھی ڈش بناتی ہے تو آپ کیا انعام دیتے ہیں؟ پتہ ہے میں اسے خیر میں تو کبھی کبھی آن سپاٹ دے دیتا ہوں. کیا دیتا ہے؟ آن سپاٹ دے دیتا ہوں نا. ہاں بالکل. میں تو یقین کریں بس جو بھی ہاتھ میں لگے ہیں نا, زیادہ تر عورتوں کو تو پیسے اچھے لگتے ہیں نا تو کبھی 5,000 کا نوٹ پکڑا دیا تو کبھی 1,000 کا پکڑا دیا کہ یہ آپ کا جو ہے نا انعام ہے. نوٹ تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں. تو عورت جو ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے یقین کریں. اور پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ جو میں جب ڈنر میں جاتا ہوں پھر وہ ڈسپلے جو ہوتے ہیں نا ڈنر کا تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اور زیادہ پھر وہ اچھی بناتی ہے. تو ایک وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈش بناتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا وہ کل پریزی کیا ہے وہ پرسو پریزی جال پریزی. اچھا وہ جل پریزی نہیں ہے وہ سالن پریزی. اچھا پھر تو وہ بناتی ہے نا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ناصرہ یہ بڑا زبردست ڈش ہے. یہ کون سا؟ کہتے یہ تو جل پریزی ہے نا. جل پریزی. اللہ جس طرح اس کا نام خوبصورت ہے نا اس طرح اس کا ڈش بھی خوبصورت ڈیلیشیس ہوتا ہے نا. اور آپ کو کیا پسند ہے انگریزی ڈشز میں؟ مجھے تو زیادہ تر جو لوکل کھانے ہیں نا مجھے وہ چائنیز پسند ہے ڈاکٹر صاحب؟ چائنیز تو بہت زبردست پکاتے ہیں. آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے چائنیز میں؟ میں چائنیز میں زیادہ تر جو ہے نا ویجیٹیبل سٹر فرائیڈ ویجیٹیبل. بالکل. اور جو سٹیکس ہے نا وہ بھی زبردست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار تو مجھے نہیں پتا. کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے آپ؟ میں اس میں فیبرری میں. جنوری فیبرری. جی. آپ کا ایکویریس ہے میرے خیال میں. شاید ایکویریس یا پائسس.
مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ اتنے سادے کیوں ہیں؟ Why is so simple؟ نہیں میں اصل میں پتہ ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں نا، تو قرآن جو ہے نا اس میں مثلا اگر چاند نکلتی ہے تو اس کی دعا جو ہے سورہ آل عمران میں، صحیح، تو لوگ چاند نکلنے سے جو ہے نا، چاند نکلتی ہی قسم دعائیں کرنے لگتے ہیں. صحیح. تو قرآن نے جو دعا بتائی ہے چاند نکلنے کی تو وہ ہے سورہ آل عمران میں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اے چاند تمہارے نکلنے سے یا فنا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. آپ کو بھی اللہ کی طرف واپس ہونا ہے، ہمیں بھی اللہ کی طرف واپس ہونا ہے، اور یہی صحیح راستہ ہے. یعنی کہ ہم چاند تاروں کو چھوڑ کے صرف وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چاند تاروں کو چھوڑ کے صرف مجھ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کافی شافی ہو جاؤں گا، آپ کو کسی سٹار اور کسی چاند اور سورج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب تاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاروں کو میں نے، جو سورہ طارق ہے کہ تاروں کو میں نے سماوات یعنی آسمانوں کی وہ بنائی ہے خوبصورتی. مثلا آپ چھت کو خوبصورت بناتے ہیں نا، فال سیلنگ لگاتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے راستے کا انتخاب بھی ہے. جو ہمارا ہوائی ٹریفک ہے نا، جو ہوائی ٹریفک ہے وہ سٹار کے حساب سے راستے ہیں، وہ اسی حساب سے. تو یہ ٹریفک کے لیے ایک وہ ہے جو راستہ ہے وہ ہے. تو یہ ہے کہ سٹار وغیرہ سے قسمت نہ خراب ہوتی ہے. تو اس لیے چاند نکلنے پہ جو سورہ آل عمران میں یہی دعا ہے کہ یہ چاند ان اللہ ربی، تمہارا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور ہمیں اس پہ جو ہے نا توکل کرنا ہے. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، نہ کہ قسمت چاند یا تاروں کی حوالے کیا جائے. زبردست ڈاکٹر صاحب. ایک پکچر ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب تصویر ہے زبردست ہے. اچھا اوکے ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا. I'm sorry آج کا پروگرام جو ہے میرے لیے تو مجھے اب آج نیند ہی نہیں آئے گی، کیونکہ عجیب میں نے ڈیجا وو سے گزری ہوئی ہے. دیکھیں ناظرین، اس طرح کی بھجیا ہے، اگر آپ جلدی سے دیکھ لیں اور یہ جیسی بن جائے، جیسی گل جائے، آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو سرو کرنا ہے. آپ نے گارنش کرنا ہے ہرا دھنیا، ہری مرچیں، چپاتی کے ساتھ، پوری کے ساتھ. یہ بہت زبردست ہے، دیسی ڈش ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 10:30 بجے زبردست سے سوال کے ساتھ. اور انشاءاللہ کل میں سوچی ہوں صبح 6 بجے نکلوں. یہی ہے، اب یہی ٹینشن ہوگی مجھے سارا. نہیں انشاءاللہ، بس یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، آج تو بہت ہی برا ہوا ہے. اف مائی گاڈ، کبھی پورے 8-9 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ مجھے اتنی لیٹ ہوئی ہوں، لیکن آج مجھے اتنی جگہیں بدلنی پڑی نا، اور آگے ٹریفک. چلو اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب ونس اگین، بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ ناظرین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.